بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا زری کے معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بفضلہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نسیم رضا زری آپ کے درمیان اس موضوع کے ساتھ کہ نماز کی برکت سے انسان کی جان بچ گئی، نماز کی برکت سے انسان ہلاکت سے بچ گیا۔ جو نمازی ہوتا ہے اللہ اسے نماز کی برکت نصیب فرماتا ہے، وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے نماز کی برکت سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ ایسے ہوا تھا ایک انسان کے ساتھ، ایک انسان ایک بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا، بادشاہ کے یہاں نوکری کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، بادشاہ کے دربار میں رہتے رہتے کافی وقت ہو گیا تھا، بادشاہ بھی اس پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔ کوئی اس درباری سے، اس انسان سے، اس نوکر سے جو بادشاہ کے یہاں رہتا تھا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اور بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا۔ بادشاہ ناراض ہو کر اتنا خفا ہوا کہ غصے میں بولا کہ جا میری نظروں سے دور ہو جا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر میرے ملک کی سرحد سے باہر ہو جا۔ اگر تو 24 گھنٹے کے اندر میرے ملک سے باہر نہ ہوا، میری سرحد سے باہر نہ ہوا، تو سن لے تیرے تن سے تیری گردن کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! بادشاہ تھا، طاقت تھی اس کے پاس، اور جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، تو یہ انسان ظالم بن کے بیٹھ جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، میرے ہاتھ میں تو پاور ہے، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، پورا شہر، پوری بستی میرے ساتھ ہے، کوئی میرا کیا کر لے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو جو آپ کے سامنے مجبور بن کے کھڑا ہے، جو کمزور بن کے کھڑا ہے، اسے کمزور بھی خدا نہیں بنایا ہے۔ تجھے طاقت دینے والا بھی خدا ہے، اور اسے مجبور بنانے والا بھی خدا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس پر ظلم مت کر، کہیں ایسا نہ ہو اسے تیری جگہ بٹھا دے اللہ، اور تجھے اس کی جگہ کھڑا کر دے۔ بہرحال اس درباری سے بادشاہ کے دربار میں غلطی ہو گئی، بادشاہ غصے میں آیا، اور آنے کے بعد غصے میں بولا کہ جا میرے دربار سے نکل جا، اور 24 گھنٹے کے اندر میرے ملک سے نکل جا۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر میرے ملک سے نہ نکلا تو پھر میں تجھے دنیا سے نکال دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بنے رہی ہمارے ساتھ، اور سنتے رہیے اسی طرح اچھی اچھی باتیں، اور عمل بھی کرتے رہیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے۔ سنیے، بادشاہ بولا 24 گھنٹے کے اندر تجھے میرے دربار سے نکلنا ہے، دربار سے ہی نہیں نکلنا ہے، میرے ملک کی سرحد سے نکلنا ہے۔ اگر تو نہیں نکلا تو سن، تیرے تن سے تیری گردن کو الگ کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کا معاملہ تھا، یہ بیچارہ مزدور تھا، غریب تھا، روتا ہوا اپنے گھر آیا۔ اس کے پاس ایک جوان بیٹی تھی جس کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ بڑا مایوس تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس بیٹی نے دیکھا میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ اداس ہے۔ باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی بیٹی، اور بیٹھ کر بولی، ابا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی، باپ نے رونا شروع کر دیا،
رو کے بولا بیٹی آج اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے، اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر پیار سے باتیں کر لے۔ اے بیٹی جتنا دیکھنا ہے آج دیکھ لے، آج کے بعد یہ تیرا باپ تجھے دکھائی نہ دے گا، تو باپ سے ملاقات نہ کر سکے گی، باپ کا دیدار نہ کر سکے گی۔ اے بیٹی بس 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس وقت میں اپنے باپ سے جتنا چاہے پیار کر لے۔ اللہ اکبر! اتنا جو بیٹی نے سنا، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ جو پیار بیٹی کو باپ سے ہوتا ہے اور باپ کو بیٹی سے ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ بیٹی رونے لگی لیکن سمجھدار تھی، عقل مند تھی۔ کہتی ابا جان یہ تو بتاؤ آپ ایسی مایوس کن باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنے اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ایسی باتیں مت کریے، میرے والد آپ ہی تو میرا سہارا ہیں، آپ کے بغیر میرا ہے کون؟ آپ کے بنا کون ہے میرا؟ میں آپ کے سہارے زندہ ہوں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ باپ نے اپنی پوری حقیقت بیان کر دی، بتا دیا بیٹی بات یہ ہے، بادشاہ نے مجھے ملک چھوڑنے کے لیے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر میرے سرحد سے باہر اگر نہ ہوا تو دنیا میں نہیں رہے گا۔ بیٹی مجھے پتہ ہے وہ مروا دے گا، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بیٹی میں کیسے ملک چھوڑ سکتا ہوں، کہاں جاؤں گا تجھے لے کے؟ بیٹی مجھے لگتا ہے میں مارا جاؤں گا اور تو تنہا رہ جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ بیٹی کہتی میرے والد بالکل پریشان نہ ہو، وہ بادشاہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بالکل پریشان نہ ہو۔ بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، بیٹی ہنسنے لگی۔ باپ کہتا ہے بیٹی میری جان پر بنی ہے اور تو ہنس رہی ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی، ایسا راستہ بتاؤں گی کہ بادشاہ آپ کو چھو بھی نہ سکے گا، بادشاہ کے سپاہی آپ کے قریب بھی نہ آ سکیں گے اور آپ بادشاہ کے ظلم سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو باپ بھی جانتا تھا بیٹی بڑی عقل مند ہے، باپ بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹی بتا وہ راستہ کیا ہے جو ملک نکلنے سے بھی بچ جاؤں اور جان بھی بچ جائے؟ بیٹی کہتی بابا پریشان نہ ہو، جب وہ وقت آنے والا ہو تب مجھے بتانا۔ 24 گھنٹے ہونے ہی والے تھے۔ باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی اب وقت قریب ہے، بادشاہ کے سپاہی آنے والے ہیں تلاش کرنے کے لیے، کیا ہوگا؟ کیسے جان بچے گی؟ بیٹی کہتی بابا بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ باپ بولا بیٹی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر تجھے میرے ملک سے باہر ہونا ہے، اگر میرے ملک میں ملا، میری حکومت میں ملا تو سن تو دنیا میں نہیں رہے گا، تجھے میں قتل کرا دوں گا۔ بیٹی کہتی باپ بس فیصلہ ہو گیا، آپ بچ گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا بیٹی بتا مجھے کرنا کیا ہے، کیسے بچ گیا؟ بیٹی کہتی جاؤ والد آپ پریشان مت ہو، مسجد میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ! جاؤ مسجد میں چلے جاؤ اور نماز ادا کرو، نماز پڑھو، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ انسان گیا مسجد میں، جانے کے بعد نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، یہ نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ بادشاہ کے سپاہی آئے تلاش کرنے کے لیے، آنے کے بعد گھر پہ پتہ چلا کہ وہ ملک سے باہر تو نہیں گئے ہیں، وہ گھر میں نہیں ہیں۔ بولے کہاں ہیں؟ بولے وہ مسجد میں ہیں۔ وہ مسجد میں ہیں، کیا کر رہے ہیں مسجد میں؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ کے سپاہی پہنچے مسجد کے دروازے پر، جانے کے بعد دیکھا تو یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، نماز میں مشغول ہے۔ اب یہ سب سوچنے لگے کہ نماز کی حالت میں اسے ہم پکڑیں کیسے، گرفتار کیسے کریں؟ بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دو، قتل کیسے کریں؟ یہ سب بادشاہ کے سپاہی پہنچے بادشاہ کے پاس، جانے کے بعد بولے بادشاہ
جس انسان کے لیے موت کا حکم دیا ہے آپ نے، جس انسان کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، وہ انسان اس وقت نماز میں ہے، مسجد میں ہے، کیا اس کو مسجد میں سے پکڑ لائیں؟ کیا اس کو قتل کر دیں؟ تو بادشاہ وقت نے علماء کو بلایا، علماء کو بلانے کے بعد یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ وقت کے علماء بتائیے اس حالت میں کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو مسجد سے باہر نکلوائیں اور قتل کروائیں؟ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ملک سے باہر ہونا ہے، اگر ہمارے ملک میں مل گیا، ہماری حکومت میں مل گیا تو ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اے علماء بتاؤ اب کیا حکم ہے؟ تو علماء کی زبان کھلی، علماء کہنے لگے اے بادشاہ تم نے یہ کہا تھا نا کہ ہماری حکومت سے باہر ہونا ہے، وہ تمہاری حکومت میں نہیں ہے، وہ اب تمہاری حکومت میں نہیں ہے، وہ خدا کی حکومت میں ہے، وہ تمہارے ملک میں نہیں ہے، وہ مالک حقیقی کے ملک میں ہے، وہ مسجد میں ہے، مسجد کے اندر تمہاری حکومت نہیں چلے گی، وہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا کے گھر میں ہے۔ اے بادشاہ تمہیں اپنا قول واپس کرنا ہوگا، جو حکم تم نے صادر کیا ہے قتل کرنے کا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے علماء کی موجودگی میں اپنے قتل کے احکام کو واپس لے لیا اور بادشاہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، وہ ہمارے ملک سے نکل گیا، یعنی وہ مسجد میں چلا گیا، اللہ کے ملک میں چلا گیا، اللہ کی حکومت میں چلا گیا، اللہ کے گھر میں چلا گیا، تو اب اس پر ہمارا کوئی قبضہ نہیں ہے، ہم اس پر زیادتی نہیں کر سکتے، اسے ہم قتل نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا نماز پڑھنے کی برکت سے اس انسان کی جان بچ گئی۔ جب نماز پڑھنے کی برکت سے جان بچ سکتی ہے دنیا کے عذاب سے، تو یقیناً نماز پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ ہم جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، قبر کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، حشر کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت ہو اور نمازیں ہماری پوری ہو، نماز قضا نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں، اس لیے کہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، اس سے رب بہت خوش ہوتا ہے۔ نماز کی برکت سے اس درباری کی جان بچ گئی۔ امید ہے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری بھی جان انشاءاللہ مصیبتوں سے بچ جائے گی۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مولا ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والے زندگی نصیب فرمائے۔ اور اس آخر میں یہ آپ سے گزارش کروں گا، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری بات کیسی لگی اور آپ نے اس سے کیا عبرت حاصل کی، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہو سکتا ہے یہ پیغام کسی کے کام آ جائے، کوئی نمازی بن جائے، برائیوں سے بچنے والا بن جائے، اور ہم اور آپ بھی اس کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔